میں کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارے صوفیہ نے، بزرگوں نے محنت کس پر کی ہے؟ دل پر۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ یہ گوشت کا لوتھڑا اگر خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب، اگر یہ صحیح ہو جائے تو اب اس صحیح کرنے کے لیے 100 میل سفر کیے، 40 سال کا عرصہ لگا کسی کو، 60 سال کا عرصہ۔ اب جو ہے نا، مولانا بفضل اولانا کہیں نہ وہولانا، اب کوئی سفر کر کے نہیں جاتا کسی بزرگ کے پاس کہ میرے دل کی اصلاح ہو جائے، باطن کی اصلاح ہو جائے، میرے اندر اخلاص پیدا ہو، قدورت، حسد، یہ چیزیں، بیماری، تکبر ختم ہو جائے۔ نہیں، ریاکاری اور بیماری بڑھتی جاتی۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی بہت اچھی چیز ہوں، لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، حالانکہ اس کا اپنا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ بلی جس طرح سوہان کو اپنی زبان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، چاٹ رہی تھی، تو لوہے کا تھا نا سوہان، جہاں لوہار لوہے کو رکھ کے نا ایسے مارتا ہے، سوہان اس کو چاٹے جا رہی تھی، تو یہاں تک کہ اس کی زبان سے خون بہنے لگا، اور خون اس کو، وہ اندر جا رہا ہے، اس کو مزہ آ رہا تھا۔ اب اس کو پتہ نہیں نقصان تو میرا ہو رہا ہے، خون میرا نکل رہا ہے، وہ سمجھ رہی تھی شاید اس سے نکل رہا ہے، وہ لوہے سے، حالانکہ نقصان اسی کا۔ اب بھی حالات یہ ہے کہ نقصان اپنا ہو رہا ہے، اپنی اولاد کا نقصان ہوتا ہے، لیکن سمجھے تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ 350 ولیوں کے پاس سفر کر کے ایسے تو نہیں گھومتے رہے۔ شہباز قلندر کہاں افغانستان پہنچے، ہندوستان پہنچے، دہلی پہنچے، بڑے بڑے ولیوں کے پاس گئے فیض حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کر کے کہ اندر جو ہے نا نفس امارہ کی جو شرارتیں ہیں یہ ختم ہو جائیں اور ہدایت ملے، سکون ملے۔ علاج جنہوں نے کرائے ہیں نا، وہ کیا بن گئے؟ درویش بن گئے۔ پھر ان کی بولنا، ان کی زبان، ان کا اٹھنا بیٹھنا، نہ ان میں ریاکاری، نہ حسد، نہ کینہ، نہ بغض، نہ لالچ، نہ ڈنڈی چھڈی مارنا، سمجھے ہو نا، لڑائی جھگڑا، بلکہ ان کی گفتگو کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کی کایا پلٹ جاتی تھی، دل آپس میں مل جاتے تھے۔ ایک ایک عالم گیا نا، ہزاروں کے دلوں کو ایسے ملا دیا۔ اب 100 مولوی ہو اکٹھے بیٹھے ہو نا، آپس میں گفتگو کر رہے ہو، سن کے دیکھو، ان پڑھ لوگ بھی توبہ کریں گے، کرنا کو اتلے سے یہ مولوی عالم سٹے جاؤں تے عاشق رسول بنے کھڑے تھے، اندر جلے پائے دے گفتگو، غیبت تے، بہتان تے، چغل خوری، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ نقصان والی چیز کہاں؟ یہ اندر کی خرابی ہے۔ اوپر سے تو کیا بنا ہوا ہے؟ مولوی صاحب بنا ہوا ہے، پیر بنا ہوا ہے جی، تو اندر کیا ہے؟ اندر برباد ہے۔ اس لیے نہ کسی صحابی کی زیارت، نہ ولی کی زیارت، نہ حضور علیہ السلام کا قرب نصیب ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ جہاں جا کر تقریر کرے گا فتنہ بڑھے گا، اور اگر لوگ نمازی ہیں نا، اس کی تقریر سن کر بے نمازی ہو جائیں گے، تہجد گزار ہیں، ان کی محفل میں آئیں گے تو نماز تہجد بھی رہ جائے گی، اور آد و وظائف بھی رہ جائیں گے۔ پہلے تقریر جب ہوتی تھی نا، لوگوں کے دلوں کی کایا پلٹ جاتی تھی، بے نمازی کیا بن جاتے تھے؟ نمازی۔ قرآن کی تلاوت کا ذوق۔ اب مولویوں کی تقریر سنتے ہیں تو نماز کی بھی چھٹی ہو جاتی ہوتی ہے یا نہیں؟ بلکہ ہم نے تو کئی دیکھا، ادھر مرکز کے اندر دیکھا، دور دور سے آئے، 40 ہزار گننے والے، دیکھا نماز کا ٹائم ہو، مولوی صاحب فرا یا پھر نماز ہی نصیب نہیں ہوئی۔ ایسے مولوی کی تقریر کا کیا فائدہ؟ حضرت مولانا خدا بخش اظہر صاحب فرماتے تھے، جو جلے محفل چ ڈاڑھی منا نات کھاوے نات نہ سنا ہے، پیسے مکا دے جلا ملا آوے ان دی تقریر نہ سنا ہے، اس کا فائدہ۔ تو اب یہ محفلوں کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس وجہ سے تو نیتیں کیا ہو گئیں۔ جلیبی دیکھی آپ نے کتنی سیدھی ہوتی ہے، نیتیں ایسی ٹیڑھی ہو گئی۔ پہلے ہوتا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی۔ یہ شرق پور والے ہیں نا بزرگ، ایک آدمی آیا دور سے، کسان آدمی، پہلی مرتبہ آیا زیارت کرنے کے لیے، سائیں دے پیچھے جمعہ پڑھ سا بیان بھی سنوں گا، بیچارہ لیٹ ہو گیا، حضرت نے خطاب فرما لیا، لنگر چل رہا تھا، اور بیچارہ گیا پریشان ہوا، حضور میں تو پہلی بار آیا تھا، آپ کا خطاب سنوں گا، جمعہ بھی پڑھوں گا۔ فرمایا ایسا کرو بھائی نماز پڑھ لو جا کے، ظہر کا لنگر کھا لو، جیسے اوروں کو میں نے تقریر سنائی ہے پھر تجھے سنا۔ جب اس نے لنگر کھا لیا، نماز پڑھ لی، تو آپ نے پھر وہ گھنٹہ جس طرح عوام کے سامنے خطاب کیا تھا وہی تقریر سنا۔ اب بیچارہ روئے جا رہا ہے کہ مجھ غریب ایک کی خاطر اتنی دیر۔ فرمایا ہم نے راضی تو اپنے یار کو کرنا ہے، محبوب کو کرنا ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے تو اتنا سفر کر کے آیا ہے، تو میں نے تیرے منہ کو نہیں دیکھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے، تیرے دل کے اندر تڑپ پیار ہے، تو میں نے جو ہزاروں کے سامنے تقریر کی ہے وہ تجھے بھی وہی سنا دی۔
تو اب معاملہ برعکس ہے، الٹ ہے، سمجھے ہو؟ تو اس لیے وہ ثواب بھی نہیں، محفلوں کے اندر وہ برکتیں بھی نہیں ہیں۔ پہلے ایک محفل ہوتی تھی لیکن سال تک لوگوں پر اثر رہتا تھا، لوگوں کے دلوں کی کایا پلٹ جاتی تھی، اب ایسا بلکہ اور بیماریاں لگ جاتی ہیں ریاکاری کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں بیماریوں سے بچائے، کہہ دیجئے آمین۔ تو خبیث اور طیب، نیت اچھی بھی ہوتی ہے، بری نیت تو خبیث ہوگی، اچھی نیت اس میں ٹھیک ہے نا، اخلاص ہوگا۔ تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف کے اندر فرماتے ہیں طالب علم کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، دین کا طالب علم: علم، عمل، اخلاص۔ علم، عمل، اخلاص۔ علم ہے اور عمل نہیں ہے، یوں سمجھو کہ درخت ہے اس میں پھل نہیں، جسم ہے اس میں روح نہیں ہے۔ تو اب جس مولوی کا عمل اپنے قول کے مطابق نہیں ہے، اس کی تقریر سن کر لوگ نمازی نہیں بنیں گے، داڑھی کے بارے میں کہے گا لوگ داڑھی نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس لیے کہ اس کا اپنا عمل، اس کا عمل اس پر نہیں ہے۔ علم ہو، عمل ہو، پھر اس میں ریاکاری نہ ہو، اخلاص صرف اللہ کے لیے۔ جب یہ ہوگا اس کی گفتگو میں روحانی طاقت ہوگی۔ حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں خطاب فرمایا، گورنر ٹوانا تھا، میلاد کرتا تھا، بڑے بڑے علماء آئے، لسٹ لگی ہوئی تھی، اب فلاں کا ٹائم فلاں کا، آپ پہنچے، ہمارے دادا مرشد تھے، آپ نے فرمایا ہم اس لسٹ کے پابند نہیں ہیں، اب ہماری باری ہے۔ خطبہ حضرت نے پڑھا، وہاں ہندو بھی آئے ہوئے تھے تقریر سننے کے لیے میلاد۔ فرمایا آج میں دیکھتا ہوں کون سا مائی کا لال ہے جو میرے سامنے توبہ نہیں کرتا۔ حضرت نے خطاب فرمایا، لوگ تڑپ رہے تھے، دھاڑے مار کے رو رہے تھے، 50 وہاں کراڑ نان مسلم لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ایک ہی خطاب سمجھ رہے ہو؟ یہ کیا تھا؟ لفظوں کے اندر نور تھا، لفظوں میں نور تھا۔ اللہ خبیث کو طیب کے ساتھ۔ اب جہاں جائیں گے مولوی صاحب اور حضرت مولانا فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان شریف ہے، کیا فتح الدین کیا تھا، فتح الدین چشتی گولڈوی، بہت خوب خطاب فرماتے، ادھر تشریف لائے تھے، ہم اس وقت بیٹھے تھے، وہ فرمانے لگے تقریر کرنے والا مولوی ولی نہیں بن سکتا، یہ جڑے وائندے پیاں گھروں روٹی کھاندے نا ہر جگہ لوگ حرام کھلاتے ہیں، مشکوک غذا کھلاتے ہیں، یہ ولایت علی نور کو کہنا مل سکتا۔ یہ سود کا کاروبار آج کل عام ہے، جہاں جائے گا پیروں کو مولویوں کو یہ کھلاتے ہیں نا، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ یا تو پھر روزہ رکھیں، اپنا بھی حساب نہیں بنا سکتے، اس لیے کرامات بھی چھپ گئی ہیں، بڑا مشکل ہو گیا، نہ ہمارے اندر صلاحیت ہے۔ کئی تو اللہ کے ولی تھے نا، کھانا آگے مشکوک یا حرام ہے، انگلی ان کی ایسے ہلنا، یہ رکھ کے ہلنا شروع کر دی۔ اب تو پیر کے سامنے جیسا کھانا بھی رکھ دو، کوئی شے کا نہ حل، غذا اندر پہنچ جائے گی، پتہ چلتا ہے۔ اب پتہ حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کو مرید نے دعوت دی، آپ نے دعوت قبول فرمائی، مریدین بھی تھے، اس نے اپنے بھائی کو 600 روپیہ دیا کہ جاؤ بھی بکرا خرید کر، میرے مرشد کریم آ رہے ہیں کل دعوت کریں گے۔ اس کو چوری کی عادت تھی، 600 روپیہ اپنی جیب میں، 1-2 گھنٹے رات کو ذرا نیند اس نے ایسے کی، بکرا چرا کے آ گیا، ذبح ہو گیا جی، لنگر تیار ہو گیا، تو پلیٹوں کے اندر سالن حضرت صاحب کے سامنے رکھا گیا۔ آپ نے ایسے دیکھا، فرمانے لگے خان صاحب ہمیں تو حرام کھلاتا ہے۔ اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ حضرت میں تو پیسے دیے اپنے بھائی کو، میں نے دیے، فرمایا اس کو بلاؤ۔ وہ پیروں کو مانتا نہیں تھا، اس دن اس کو پتہ چلا کہ پیر کیسے ہوتے۔ پھر اس نے وہ سچ بولا، فرمایا اس کے مالک آ رہے ہیں، وہ پاؤں کے نشانات وغیرہ لے کر اس کے مالک آ رہے ہیں تلاش۔ وہ آئے، فرمایا ان کو پیسے دو اور ان سے اجازت لو، سمجھ رہے ہو؟ تو اب پتہ چلتا ہے لکڑ ہضم، پتھر ہضم، ٹھیک ہے، شک میں درویشاں تنور خدا، ہر چیز فنا در فنا، جو کچھ ہو بس رڑکی ویندے کھادی ویندے، حل میں مزید، حل میں مزید، سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے روحانیت نہیں ہے۔ نماز پڑھنے سے بھی پتہ چلتا ہے خشوع خضوع۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر کئی مسجدوں میں آپ تشریف لے جاتے، نماز ایک پڑھ رہا تھا نا، جو بلایا، فرمایا تجھے فلاں علاقے کا فیصد بناتے، وہ معذرت کرنے لگا، حضرت میرے اندر صلاحیت نہیں، فرمایا میں نے تجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، مجھے یقین ہے جو نماز کے ساتھ خیانت
نہیں کر رہا یہ عہدے کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرے گا۔ ایسے ہی اب دیکھیے پورے ملک کے اندر کیا حال ہو رہا ہے، سارے فتنے، جس شعبے کو دیکھو فتنے ہی فتنے۔ یہ کیا ہے؟ اندر کا علاج نہیں ہے۔ اندر کا علاج ہو جائے نا، پھر جس وقت بیٹھتے ہیں عاجزی ہوتی ہے، نیاز مندی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، پیار ہے، اپنے ہوں بیگانے ہوں، یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں کے بعد اگر نان مسلم بھی آتے وہ بھی ان کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے۔ حضرت حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں کراڑ ہندو اپنے دھرم کے کوئی مسئلے پوچھنے آتے، حضرت کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے۔ آذربائیجان، سوئٹزرلینڈ، مدینہ طیبہ سے حضور علیہ السلام صحابہ گئے تھے ٹریڈرز بن کے، تاجر بن کے، ان کی صداقت، راست گوئی، دیانت داری کو کافر لوگ دیکھ کرنا وہ ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔ حالانکہ وہاں یہ مبلغ بن کے نہیں گئے تھے، تقریریں کرنے نہیں، صرف ان کا کیا قول فعل، اس میں تضاد نہیں تھا، سچ بولتے تھے، دیانت داری والا سلسلہ تھا، اس وجہ سے لوگ متاثر ہو گئے۔ اب حالات یہ ہے کہ ہم مولویوں کے عمل کو یہ لوگ دیکھتے ہیں نا، ہم سے کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں۔ پیروں کی صورت کو دیکھتے ہیں، عملوں کو دیکھتے ہیں تو لوگ وہ توبہ کرتے ہیں جو اسا ہی نہ کرو ٹھیک ہوتے ہیں، یہ جڑے دین دے کھمبے بنے ہوئے ہیں جو نقصان کتنا کر رہے ہیں۔ تو 2 بھیڑیے اگر آپ بکریوں میں چھوڑ دیں اتنا وہ نقصان نہیں کرتے جتنا بد عمل مولوی یا بد عمل پیر ہو، ایک کو چھوڑ دو اتنا سنیوں کا نقصان کر دے، سنیوں کو لڑا دے گا آپس میں، فتنہ ہوگا آپس میں، دلوں کی کایا پلٹنے کی وجہ سے سارے اندر فتنے ہی فتنے، بے رونقی ہوگی، شور زیادہ، ہدایت۔ پہلے مسجدوں میں شور نہیں ہوتے تھے، تقریر آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ لوگوں پر کیفیت رقت طاری ہوتی تھی، اس انداز سے سنتے تھے۔ اب شور زیادہ ہے، مولوی تھوڑا بولتا ہے عوام کو زیادہ بلواتا ہے، پھر کہتا ہے کہ شاید میں یہ ڈاڈا کمال کی تھی وجہ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہو باتیں؟ کوئی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ انہ کان حوبا کبیرا، بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے۔ معصوم تو اللہ کے نبی ہیں، ولی صحابہ محفوظ ہیں، ہاں فرشتے معصوم ہیں، تو گناہ تو ہم خاکی انسان ہیں، گناہ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، فوراً توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نمازیں اگر چھوڑی ہیں، گناہ ہے تو کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے قضا، اللہ کی بارگاہ میں۔ تو کسی کا حق مارا ہے تو یہ گناہ ہے نا، ٹھیک ہے نا، حق مارا ہے اس کا حق بھی واپس دیں اور اس سے معافی بھی مانگیں۔ توبہ کو نہیں بھلانا چاہیے، گناہوں کے خطرناک اثرات ہوتے ہیں۔ حوباً کبیرہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے بارے میں، فَانْكِحُوا، بس تم نکاح کرو، مَا طَابَ، وہ جو پسند ہو، لَكُمْ تمہیں، مِنَ النِّسَاء، ایک تو زبردستی والی شادی نہ ہوئے، تابہ کے لفظ کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا، بیٹا ہے بیٹی، ذرا ان کی تربیت کر کے ذرا تھوڑا پوچھ بھی لے، ورنہ پھر نتائج غلط نکلتے ہیں۔ مثنا 2 ثلاث 3 رباع 4 اچھا تھوڑی سی میں وضاحت کرتا ہوں، غور کیجیے، تھک تو نہیں گئے ہو بھائی؟ چلو 100 کے تھی ہو گیا، 100 کے تھی وہ، ٹھیک ہے، درود شریف پڑھو۔ 11:30 تک ہوتا ہے نا، 11:30 تک۔ اچھا آج 12 بجے آنے ہیں۔ اچھا یہ مثنا ثلاث رباع یہ تو پہلے درس میں نے تھوڑی سی وضاحت کی تھی، چلو پھر ادھر تو ہاں آوے سے تو سمجھا تو جو کوئی شاہ صاحب ہیں سید صاحب دل کلا سے سید ہو تو برکت علی زیادہ۔ جی ہاں جی، تو مولانا صاحب نہیں تھے، یہ میں نے تھوڑی سی ادھر وضاحت کی تھی پہلے سے، چلو آپ کو بھی سنا دیتے۔ علامہ صاحب یہ مدرس ہیں، درسی عالم ہیں، خود پڑھاتے ہیں۔
ماشاء اللہ بہترین ان کے اندر قابلیت ہے، صلاحیت ہے۔ کشمیر کہاں اور پھر کہاں کشمیر سے سال میں 1-2 مرتبہ آتے ہیں ہمیں ملنے کے لیے شاگرد ہیں، اللہ بھی سیکھ رہے ہیں ہم سے ہمارے پاس۔ ہاں مولانا بشیر احمد سے بھی آپ کی استادی تشریف لائے ہیں، آؤ اسی تھوڑے انتظار بیٹھے ہیں سی اول وَإِنْ خِفْتُمْ، اچھا اللہ تک سے تو کہ تم انصاف نہیں کر سکے گے تو نکاح کرو ما طاب لکم، جو تمہیں پسند ہو، من النساء مثنی و ثلاث و رباع، جو تمہیں کیا ہو پسند ہے۔ تو یہاں ایک مرتبہ قاضی کورس ہو رہا تھا، قاضی کورس کیا ہو رہا تھا؟ السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا بشیر احمد سے تشریف آپ کی خدمت پیش کرو، مولانا عتیق الرحمان کشمیر کے، بیٹھو بھائی۔ اچھا جی، جو پسند آئے تو اس وقت قاضی کورس ہو رہا تھا، بھی جو علماء قاضی کورس کریں گے تو ان کو پھر جج مقرر کریں گے۔ تو ہمارے استاد صاحب تھے جن کے پاس ہم نے کتابیں کافی پڑھی تھیں، سندھ سے تشریف لائے، حضرت شیخ المیراث حضرت علامہ مفتی عبدالرحمان صاحب سندھی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد محترم، آپ بھی اس کلاس میں شامل تھے۔ تو ایک وکیل صاحب پڑھانے آئے، کہنے لگے یہ دنیا ایک گلستان ہے، گلستان کے اندر پھول ہوتے ہیں، جس پھول کو مرضی کوئی سونگھے۔ دنیا ایک باغ ہے اور باغ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گل لالہ، چمیلی کے پھول، گلاب کے پھول، جس کی مرضی آئے جس پھول کو کوئی سونگھے۔ مطلب یہ تھا دنیا کے اندر یہ سلسلہ جو ہے جتنی فیمیل ہیں، کسی کا اگر ٹھیک ہے نا میلان ہو تو کوئی حرج ہے۔ تو استاد جی بیٹھے تھے نا، وہ پڑھ رہے تھے، فرمانے لگے میں نے کہا یہ ذرا غور کریں، اس گلستان کے اندر جناب پھر آپ کی رشتہ دار بھی ہوں گی، وہ پھول جو ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی سونگھے تو پھر ٹھیک ہے نہیں، پھر ان کو ذرا تھوڑا سا عقل ٹکانے پر آئی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ایک اسی یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب آئے ادھر ہی مکتبے پر، جو قصیدہ غوثیہ کی میں شرح لکھ رہا ہوں، اور وہ تھے کلین شیر، تو استاد جی تھے بڑے حق گو تھے، کوئی مسئلہ وہ سمجھا دیتے شریعت کا۔ کہنے لگے بھی یہ بزرگوں والی صورت تو بنا لو نا، آپ ایک اللہ کے ولی کے قصیدے کی تشریح لکھنا چاہتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا قصیدہ، تو وہ اس بات سے ناراض ہو گئے، بس آپ جو ہے نا 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی اندر، یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ وسعت علم کی کتنی ہوتی ہے، کس طریقہ کیا طریقہ ہوتا ہے، ایسے وہ تو ذرا ناراض ہونے لگا۔ میں بھی اس وقت ساتھ ہی بیٹھا تھا، تو استاد صاحب نے ان سے پوچھا ہاں اگر آپ کو بڑا ناز ہے علم پر، یونیورسٹی کے اندر جی آپ نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے، تو بتلاؤ الحمدللہ رب العالمین منطق کی زبان میں یہ کون سا قضیہ ہے، بتاؤ۔ اب اس کی بولتی بند ہو گئی، اس کو جواب نہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ سمجھتے ہیں بس ان کے پاس نہیں کہ علم ہمارے پاس ہے۔ پھر علماء سے جب واسطہ پڑتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ علم کیا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو ما طاب لکم من النساء، اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے سبق میں، جو قرآن مجید کے مفہوم کو کس طرح تبدیل کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں برکت کے لیے، مولانا عتیق الرحمان نہیں تھے، چلو یہ بھی آج سن لیں دوبارہ، ٹھیک ہے نا۔ علم کا جب تکرار ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، علم پکا ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بحاث کہتے تھے، کوئی مل جاتا اس سے سوال کرتا، ٹھیک ہے نا، اس کو جواب نہ آتا پھر خود جواب دے دیتے تھے، سمجھا دیتے تھے۔ اس سے علم کے اندر پختگی ہوتی ہے، سوال جواب آپس میں بحث کیا کرو، مسائل ایک دوسرے سے، عقائد کے بارے میں، اعمال فقہ کے مسائل ہیں، حدیث کے بارے میں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا مثنا کہ کس طرح کے شادی 4 کر سکتا ہے نا، نکاح 4، اگر حقوق کا خیال نہ کر سکے تو پھر ایک ہی، اور نکاح فرض بھی ہے۔ کس کے لیے فرض ہے نکاح؟ جس کے پاس اسباب و وسائل ہیں، نان و نفقہ، اور اسے یقین ہے کہ نکاح شادی نہیں کروں گا زنا کا مرتکب ہو جاؤں گا، اس کے لیے فرض ہے۔ اگر اس کو اس میں گمان ہے غالب تو پھر اس کے لیے واجب ہے، اگر ایسی بات نہیں تو پھر اس کے لیے سنت ہے۔ اور اگر اتنا ذکر فکر کیا، باطن کی دنیا آباد اتنی ہو کہ اللہ سے ہی تعلق جوڑ گیا، ادھر توجہ ہی نہیں ہے،
پھر اس کے لیے مستحب کا درجہ ہے. تو نکاح ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہے، فرض، واجب اور سنت، مستحب. ٹھیک. کئی بزرگ ہیں انہوں نے نہیں کیا تھا. حضرت سیرانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا، فرمایا فقیر کا نفس جل چکا ہے، شادی کی صلاحیت ہے. اتنا ذکر، فکر، عشق کی آگ. اور کسی کے لیے نکاح کفر بھی ہے بھائی، حرام، مکروہ، تحریمی، تنزیہی. ٹھیک ہے نا جی. یہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری کے اندر یہ وضاحت فرمائی ہے، اور مفسرین نے بھی نکاح کے حوالے سے. اور نکاح کا درجہ کیا ہے؟ یہ نصف ایمان ہے نکاح. ٹھیک ہے نا. نکاح ہو گیا، شادی ہوگی، باقی آدھے ایمان کی حفاظت کرے. فن کے وما طاب لکم. اس دن میں نے پھر بتایا کہ یہ گڑبڑ کیسے لوگ کرتے ہیں. تو ایک شیعہ کی جماعت ہے، ایک معتزلہ کی. ایک جماعت نے کہا کہ 9 شادیاں کر سکتے ہیں، دوسروں نے کہا 18 کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. انہی لفظوں سے استدلال کیا. مثنا سے 2 کا لے لیا، ثلاث سے 3 کا، 2 3 5، اور رباع سے 4 کا. کتنے ہو گئے؟ 9. لہذا 9 نکاح. یہ جلالین شریف کے حاشیے پر دیکھیں، وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا. اور انہوں نے کیا ثابت کیا؟ مثنا اس کے اندر عدل ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو عدل تحقیقی ہے، عدل تقدیری ہوتے تحقیق نحو کے اندر. تو ادھر مثنا کا معنی 2 2، ثلاث کا معنی 3 3، 2 2 4 3 3 6، یہ 10 ہو گئے. رباع 4 4 8 8 10 18. انہوں نے ثابت کیا جی، ایک جماعت نے، ایک فرقے نے جی 18 نکاح کرنا جائز ہے ایک ہی وقت. اب دیکھیے لفظ قرآن کے ہیں، 4 9 اور 18 تینوں قول. تو یہ قرآن کو سمجھنے میں کس طریقے سے غلطی لگتی ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے صاحب قرآن کے فرمان کو مد نظر رکھا جائے. اللہ کے محبوب نے اپنی حدیث پاک کے ذریعے اس آیت کا مفہوم کیا سمجھایا، یا پھر جن کو اللہ کے پیارے محبوب نے صحابہ کو سمجھایا. تو اب کیا کرتے ہیں لوگ؟ خود بدلتے نہیں قرآن کو، اپنی مرضی سے جو کوئی ذہن میں آیا قرآن مجید کی آیت کے مفہوم کو ادھر ہی سمجھ کے لے لیں. تو یہ گمراہی کے اسباب، تفسیر کے اندر گمراہی کے اسباب جو ہے نا، وہ اپنی من مانی کی تفسیر کرنا. ٹھیک ہے نا. ہاں، ایک تفسیر ہے تفسیر القرآن بالقرآن، ایک ہے تفسیر القرآن بالحدیث ہوگی جی، اقوال صحابہ کے ساتھ ہوگی جس طرح مفسرین نے. ایک ہے اپنی مرضی سے آزاد ہو کر، مادر پدر آزاد، جنہوں نے آ کر پھر جو نے سارا سلسلہ ہی خراب کر دیا. میڈیا پر آ کر قرآن کی آیتیں پڑھ کے اپنی مرضی سے جو کچھ مفہوم نکالتے، جس وجہ سے آگے لوگ کیا ہو گئے؟ گمراہ. آگے پھر خطیب ہیں، نقیب ہیں، انہوں نے قرآن کی آیت کا مفہوم اور ہے، وہ اور طرف کھینچ رہے ہیں. حدیث کا مفہوم اور ہے، وہ اور طرف لے جا رہے ہیں. قرآن سے ثابت. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کو کہہ رہے ہیں جی قرآن سے ثابت ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف کرو، اللہ تعدلوا، بیویوں میں عدل نہ کر سکو گے. 2 بیویاں ہیں، دونوں کا خیال کرو، نان و نفقہ ٹائم کا. 2 بیویاں تھیں پیر صاحب کی، ایک ملتان میں، وہاں دوسرے دن جی پھر چلے جاتے ہیں کہاں؟ جھنگ کے اندر. اب بھی ہیں کوئی حضرات 3 3 2 2 3 3 بیویاں، عدل و انصاف کا سلسلہ. ٹھیک ہے نا. اور جو نہیں کرتے، ایک ہی کی طرف توجہ ہے، تو آدھا جسم مفلوج ہو جائے. قیامت والے دن بڑی ذلت ہو، بڑی رسوائی ہو. اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کر سکو، فواحدۃ، پھر ایک ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا تمہاری لونڈیاں جن کے تم مالک ہو. تو لونڈیاں اس وقت مرد عورتیں، مسلمان جہاد کرتے کافروں سے، جو ان کے مرد عورت مسلمان ان کو گرفتار کر لیتے، پھر مجاہدین میں تقسیم ہوتے تھے. یہ غلام اور لونڈیاں، ان کے ساتھ پھر نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ملکیت نہیں. ہاں اگر آزاد کر دے، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر ہوتا ہے سلسلہ آگے نکاح کا، یا کسی اور کے ساتھ نکاح کرے، یا اس کی وجہ سے بچہ پیدا ہو گیا، لونڈی اس کی ہے، اب اس کو کہیں گے ولد. کیا کہیں گے؟ اب اس کو یہ بیچ نہیں سکتا. غلام فقہ جنہوں نے پڑھی ہے تو اس میں مدبر بھی پڑھا ہوگا، مدبرہ. ٹھیک ہے نا جی. اور ایک مکاتبہ، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں. اب تو وہ سلسلہ ہمارے ہاں نہیں ہے نا، کیونکہ کہیں اب ہو جائے تو شریعت تو کامل ہے، اس کے اندر مسائل احادیث کے اندر، فقہ کے اندر یہ کثیر تعداد، قرآن مجید کے اندر بھی ذکر ہے.
او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنا، یہ قریب ہے اللہ تعولو کہ تم ظلم نہ کرو، وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، خوش ہو کر نحلا، خوش ہو کر اپنی بیویوں کو کیا دو، ان کے صدقات، صدقہ ایک ہے صدقہ، کیا فرق ہے؟ صدقہ تو ہے نا اللہ کی راہ پہ صدقہ، وہ فرض بھی ہوتا ہے، واجب نفلی صدقہ، صدقہ دال پر پیش ہوتے اس کا معنی ہے حق المہر، حق المہر اس کا معنی ہوتا ہے، حق المہر، صدقہ خوشی سے دو، تو حق المہر کتنا ہوتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کتنا ہوتا ہے حق المہر؟ ہاں جی ہاں جی بتاؤ مولانا بتاؤ، حق المہر کتنا ہوتا ہے؟ ہاں جی امام شافعی صاحب کیا فرماتے ہیں حق المہر کتنا؟ زوجین آپس میں، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے امام صاحب کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 10 درہم سے کم نہ ہو، لا مہر اقل من 10 دراہم، یہ چاندی 2 تولے 8 ماشے 11 ماشے بھی لکھا ہے، 8 بھی لکھا ہے بعض نے، ٹھیک ہے نا، یعنی 10 درہم سے کم نہ ہو، زیادہ منع نہیں ہے اگر دے سکتا ہے، حق المہر یہ عورت کا حق ہوتا ہے، حق المہر۔ اچھا کسی نے کہا کہ میں تجھے شراب کی اتنی بوتلیں دوں گا یا 1 سال تیری خدمت کروں گا، تو یہ حق المہر بن سکتا ہے؟ پھر دینا تو پڑے گا حق المہر، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس کو کہا کہ میں 1 سال تیری خدمت کروں گا، تو اب اس کے لیے کون سا کہا؟ مہر مثلی، مہر وہ عورت یا مساتی ملیری کو جو حق المہر ملے 10 درہم سے اوپر، ٹھیک ہے، نہلا حق المہر دو اس کا۔ فَإِن طِبْنَ تَابَ یتیب سے مؤنث کا صیغہ ہے، اگر وہ خوشی سے تمہیں، ٹھیک ہے نا جی، کچھ دے دیں حق المہر سے، تو پھر تم کھاؤ اس کو ہنیا مریا، رجتا پچتا۔ وہ حق المہر بعض کا زیادہ لکھوا دیتے ہیں 50,000 یا لاکھ، پھر نیت بھی یہ ہوتی ہے بعض کسی کے جو چلو بھائی محترمہ دے پیروں تے ہاتھ رکھ دے تو معافی مانگی نسو تو معاف کر، پھر کوئی رعایت کر دیتی ہے معاف، چلو بھی اتنا دے دو تجھے معاف کیا، ٹھیک ہے اس کا حق ہے اس نے کر دیا، تم اب کھاؤ پیو کوئی حرج نہیں، لیکن مرد کے لیے بہتر ہے کہ وہ دے۔ ولا تو صفحا، اب آگے ایک مسئلہ بتایا جا رہا ہے، بچے ہیں نابالغ ہیں، ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہے نفع نقصان کی، ان کے ہاتھ میں پیسے زیادہ نہ دو، تھوڑا سے دکان پر جیسے بیچتے ہیں تھوڑے سے لینے، یہ نہیں کہ 1000 5000 دے دیا اس طرح، وہ نقصان کریں گے۔ بچوں کو صفحا ان کو کہا گیا، بے عقلوں کو، جن میں ابھی عقل، ایک تو پیچھے تم نے پڑھا نا جو صحابہ کو سب کرنے والے ان کو صفحا کہا گیا، شیعہ جس طرح ہو گیا یہ صفحا، اب یہ بے عقل بچے، ان کو مال نہ دو، وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انہیں بنایا بسر اوقات، چھوٹے ہیں، ان کا ابا فوت ہو گیا ہے، اب تم ہی ان کے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، جو سنبھالنے والے ہو تم ان کو، تو خیال کرو، ورزقہم، انہیں کھلایا کرو اور لباس بھی پہناؤ اور ان سے بات بھی اچھی کرو، قولم معروف، اب وہ تمہاری ذمہ داری کے اندر ہے، تم ان کے کفیل ہو، تو کفیل کو چاہیے جن کی کفالت کر رہے ہو ان سے اچھے سلوک سے پیش آؤ، اچھے سلوک اچھا ہو تمہارا، اور یتیموں کو آزماتے رہو، کیا مطلب چھوٹے بچے بچیاں ہیں نا، دیکھو ان میں سمجھ ہے نفع نقصان، پھر ان کے حوالے اذا بلغ النکاح، جب نکاح کے قابل ہو جائیں تو فإن آنستم، اگر تم پالو کہ ان کے اندر اب سمجھ بوجھ ہے، رشدن، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور نہ کھاؤ اسراف اور بیدار، ٹھیک ہے نا، ہاتھ سے بڑھ کر اسراف منع، اور جلدی میں کہیں یہ بڑے نہ ہو جائیں پھر ان کو واپس دینا پڑے گا، چلو ان کے بڑے ہونے تک آپ خود ہی رڑے چھوڑو، ٹھیک ہے نا۔ اب ہر معاشرے کے اندر جہاں بھی جس کا وس لگتا ہے بہدی مڈی کو رڑکی وے دے، ومن کان غنیًا ومن کان، اور تم میں سے یہ شریعت نے اجازت دی، تم اگر غریب ہو نا، اے کفالت کرنے والو، تم اتنا کھا سکتے ہو، یعنی ان کی ذمہ داری کو، کہ جتنی تمہاری ضرورت ہے۔